میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان نبی کا مہینہ، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ، اس لیے آپ اس میں بہت اہتمام کرتے ہیں۔ اعمال کی کثرت بھی آپ کی ہو جایا کرتی تھی، آپ راتوں کی عبادتوں کو بھی بڑھا لیا کرتے تھے، نوافل تلاوت ذکر و اذکار کی مقدار بھی آپ بڑھا لیتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے اس مہینے میں چونکہ فرشتوں کے پاس سارے سال کا بجٹ دیا جانا ہے، کس کی موت واقع ہونا ہے اور کس کی حیات دنیا میں آنا ہے اور کسے کس صدمے سے دوچار ہونا ہے، کسے کس خوشی سے آراستہ ہونا ہے، یہ ساری ڈیٹیل تفاصیل وستار کے ساتھ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ آقا فرمایا کرتے تھے میں یہ چاہتا ہوں جب میرا فارم اور میری تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جائے تو میں اس حالت میں اللہ کو عبادت کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اس حالت میں عبادت کرتے ہوئے دیکھے۔ اس لیے آپ عبادت کی مقدار کو اس مہینے میں بڑھا دیا کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک عام اصول ہے کہ جیسا عمل ہوتا ہے فیصلے بھی ویسے ہوتے ہیں، جیسا عمل ہوتا ہے فیصلے بھی ویسے ہوتے ہیں۔ باپ اگر اپنے بیٹے کو اچھا عمل کرتے ہوئے دیکھ رہا اس کے حق میں فیصلہ بھی اچھا کرے گا، باپ اگر اپنے بیٹے کو برا عمل کرتے ہوئے دیکھ رہا تو فیصلہ بھی خاطر خواہ اس کے حق میں نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا سب کچھ ہے، وہ عمل کرتے ہوئے دیکھ رہا۔ کیا خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کو اللہ اس مہینے میں تہجد پڑھتے ہوئے دیکھ لے اور اس کے حق میں یہ طے ہو جائے اس کی روح سجدے کی حالت میں اللہ قبض کرے۔ کیا بعید ہے اللہ کسی کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھ لے اور یہ فیصلہ ہو جائے کہ فرشتے اس کی روح نکالے قرآن کی تلاوت پڑھتے ہوئے۔ ہری بات سمجھ میں؟ جیسا عمل ویسا فیصلہ، اس لیے ہمارے نبی اس مہینے کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ جس میں ہم چل رہے ہیں اس کا تھوڑا اہتمام کریں، عبادتوں کو بڑھائیں، مسجدوں کو آباد کر کے ہم اپنے اللہ سے تعلق اور تقرب قائم کریں۔ دوسری بات میں نے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے نقل کی ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے چیتا نقل کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، کامل ایمان والا ہے وہ جو نہ زبان سے کسی کو ستائے، نہ اپنے ہاتھ یعنی عمل سے اور کسی حرکت سے اپنے مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ اسلام کی تعلیمات صرف مسجدوں کے حد تک محدود نہیں، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی کیسے چلائیں، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے آپ پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کریں، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے آپ جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کریں، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے آپ مسافر کے ساتھ اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اور اپنے ہم سفر کے ساتھ کیسا سلوک اور برتاؤ کریں، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے آپ تنہائی میں کیسے سلوک کریں، مجمع میں کیسا رہیں، آپ تجارت میں کیسا سلوک کریں، معاشرت میں کیا سلوک کریں، آپ کا کیا کلچر ہو، آپ کا کیا نیچر ہو، اسلام کی تعلیمات وہاں بھی آپ کی رہنمائی اور رہبری کریں گے۔ اس حدیث میں صرف ہاتھ اور زبان کی قید لگائی، ہاتھ اور زبان سے محفوظ رکھو، کسی کو ستاؤ نہیں،
کسی کو برا بھلا مت بولو، یہ دو باتیں کہی گئی۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی کسی بھی حرکت سے قولاً و فعلاً اور نہ ذہنی اعتبار سے کسی کو آپ ستاؤ، اس سے ایمان کامل ہوگا۔ اسلام صرف داڑھی ٹوپی جبے کا نام نہیں ہے، اور نہ ظاہری لباس کا صورت کا نام ہے۔ ایک آدمی داڑھی رکھ کر سمجھ رہا کہ میں پکا مسلمان ہوں، ایک آدمی جبہ امامہ پہن کر سمجھ رہا کہ میں مکمل مسلمان ہوں، ایک آدمی اپنے عبادت سے یہ سمجھ رہا کہ میں مسلمان ہوں، پکا اور کامل نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اسلام کا تعلق صرف عبادات سے مکمل نہیں ہوتا ہے، اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے، مکمل ہوتا ہے اخلاق پر۔ تو آپ کو اسلامی سکھاتا ہے اگر آپ کسی کے پڑوسی ہیں تو اس سے تکلیف نہ ہو، چاہے اس کی تکلیف آپ برداشت کر لیں، وہ آپ کے بڑے اخلاق کے کریمہ ہوں گے، لیکن آپ کی کسی حرکت سے اسے تکلیف نہ ہو۔ حتیٰ کہ آپ اپنی گاڑی پارک کر رہے، ایسی جگہ گاڑی گھر کے سامنے پارک کریں کہ بازو والے کو تکلیف نہ ہو۔ آپ گھر کا کوڑا کرکٹ پھینک رہے، ایسی جگہ ڈالو کہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں آپ کے گاڑی کے ہیڈ لائٹ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کے گھر کے جانوروں سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کے گھر کے بکری بلی سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کے گھر کی وال کمپاؤنڈ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ورنہ تو مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ وال کمپاؤنڈ اور آوار کی دیوار، اس سے جتنا چاہ آگے لے جاؤ، سرکاری مال ہے، حلال ہے، وہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے دیکھو مسلم بہنوں میں جا کر کوئی خوف نہیں ہے مسلمان کو، اس کا جو راستہ ہے اس پر اپنی دیوار کو، اپنے وال کمپاؤنڈ کو آگے لا رہا۔ اب اس نے 2 فٹ آگے لایا، بازو والا 3 فٹ آگے لاتا، اس سے 3 لایا، تیسرے نمبر والا 5 فٹ آگے لاتا، راستہ 40 فٹ کا 15 فٹ ہو جاتا ہے اور 20 فٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے کچھ گناہ نہیں سمجھ رہے مسلمان۔ یہ دیکھو آپ جا کر مسلمانوں کی خاص محلوں کے اندر کہ بھئی یہ حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بالش کسی کی زمین ہڑپ لو، کل قیامت کے دن 7 زمین میں سے اتنا حصہ نکال کر اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، اور جو کسی کی زمین ہڑپ لے نہ اس کا فرض قبول ہے اور نہ اس کی نفل قبول ہے، اور مسلمان اسے حلال کام سمجھا۔ ڈسپلن نہیں رہا ہمارے علاقوں میں، کوئی بھی گاڑی کہیں بھی پارک کر لیتا، کوئی بھی گاڑی رکھا کر کہیں پر بھی بات کر لیتا، کوئی بھی کس سے بھی کہیں بھی کھڑے ہو کر اپنی گفتگو شروع کر دیتا۔ اور مزید جرم یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو ٹوکے تو ڈائریکٹ سینہ سپر ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے۔ دیکھو کیا کرنا پڑتا، دیکھو کیا کرنا پڑتا، میں کچھ بھی کروں، یہ ہمارے والوں کے اخلاق ہے، سمجھ رہے آپ؟ اس لیے ان باتوں کو تھوڑا سا آپ دل پر لیں۔ میں یہ موضوع میرا دوسرا موضوع تھا، لیکن حالات ایسے معاشرے کی سوسائٹی کے عجیب صورتحال پیش آ رہے، مسلمانوں نے اس کو اسلام سمجھے نہیں۔ مسجدوں میں آ جاؤ، نماز پڑھ لو، پھر جو چاہے کرو، باقی اخلاق میں کمزوری، معاشرت میں کمزوری، معاملات میں کمزوری، پڑوسی کے ساتھ رہن سہن میں کمزوری، اس کو اسلام نہیں سمجھ رہے، اس لیے نظر انداز کر دیا جا رہا۔ ہمارے نبی نے تو یہ فرمایا کہ عبادت سے بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو عبادت چھوڑ دو آپ۔ فقہ نے مسئلہ لکھا ہے، میں آپ کو
میری عادت ہے میں کوئی بھی بات فقہ کے انداز میں بیان کرتا ہوں، ایک مسئلہ آپ کو سناتا ہوں۔ مسجد میں جماعت کی نماز سے نماز ادا کرنا بڑی فضیلت کا حامل ہے، 27 درجے ثواب ہے، ایک نماز کا ثواب 27 پٹ ملے گا۔ اور آقا نے ان لوگوں کے لیے جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں یہ وعید اپنی زبان رسالت سے ذکر فرمائی۔ دل چاہتا ہے چند نوجوانوں سے کہوں ایندھن جمع کرے، میں جاؤں ان کے گھروں کو آگ لگا، جو جماعت کے بغیر گھروں میں نماز پڑھ لیتے۔ یہ حدیث مسئلہ بھی آپ کے سامنے آیا کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، قریب با واجب ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کو ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے بدن سے بدبو بہت زیادہ آتی ہے، سمجھے؟ اگر وہ آدمی مسجد میں آئے گا تو اس کے بدن کی تکلیف سے آس پاس کے نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ شریعت اس سے کہتی ہے کہ تیرے جانے سے نمازیوں کو تکلیف ہو رہی، تو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز مت پڑھ، گھر پر نماز پڑھ لے، وہ تیرے لیے اچھا ہوگا کہ تو مسلمانوں کو تکلیف سے بچانے والا شمار ہو۔ امام غزالی نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، ان سے ان کے بیٹے نے پوچھا یا کسی شاگرد نے پوچھا حضرت زندگی میں تہجد گئی کبھی؟ کہا کہ کبھی نادانی بالغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ تہجد گئی۔ وہ موقع یہ تھا میں سویا تھا کسی جگہ پر، اس میں چند احباب بھی سوئے ہوئے تھے، میں دیوار کے پاس سویا تھا، رات میں اٹھا اور وضو کرنے کے لیے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا دروازے کے پاس کچھ احباب سوئے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ خیال ہوا اگر ان کو کراس کر کے جاؤں تو ان کی نیند میں خلل نہ ہو جائے، تو میں نے اس رات کی تہجد کو چھوڑ دیا، لیکن کسی سوتے ہوئے کو تکلیف دینا پسند نہیں کی۔ یہ اسلام تھا، یہ کیا تھا؟ یہ اسلام تھا۔ اور آج نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اسلام کا نام سن کر اپنے تو دور غیروں کو بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ یہ مسلمان ہیں، وہ ڈر خوف کا ہے۔ ایسا ہو رہا نا، آج آپ سفر کرو، آپ دیگر علاقوں میں جاؤ، محسوس ہوگا آپ کو کہ مسلمان کے نام سے ڈرنے لگے ہیں، کیونکہ اس کی جو اخلاق کی کیفیت تھی نا باقی نہیں رہی، اس کا جو نیچر اسلامی ہونا تو وہ ختم ہو گیا۔ اسلام تو کہتا غیر مسلم برادران وطن کو بھی مت ستاؤ، ناجائز اور بغیر کسی وجہ کے تکلیف مت دو، اتنی اس کی عظیم تعلیمات ہیں۔ ہاں، اس لیے بزرگوں دوستو، آپ کو ایک عجیب بات سنا، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم ہے پڑوس ملک کے، حضرت کی خواہش تھی کہ میرا انتقال اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن کر دے، میری موت جمعہ کو آئے۔ سمجھے؟ عجیب واقعہ ہے، اس کو لے کر جاؤ، دلوں پر اس کو ٹھسا لگا کر لے کر جاؤ، کیا ہمارے اکابر تھے اور ہم کیا ہیں۔ حضرت کی خواہش تھی کہ میری موت جمعہ کے دن آئے، کیونکہ جمعہ کے دن یا رات میں کسی کی وفات ہوتی ہے، اسے 3 انعام اللہ کی طرف سے ملتے ہیں۔ پہلا انعام، اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، سوال جواب نہیں ہوں گے قبر میں۔ دوسرا انعام، قیامت کی ہولناک منظر سے اللہ تعالیٰ اسے حفاظت اور امن عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا انعام، جمعہ کی شب یا دن میں کسی کا انتقال ہو جائے، اللہ اس سے شہادت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ یہ عظیم فضیلت ہے جمعہ کی موت پر۔ حضرت کی دیرینہ خواہش، تمنا تھی، شوق تھا میری موت جمعہ کو آئے، لیکن حضرت کہتے ہیں اس شوق کے بعد، اس خیال کے بعد میں نے تھوڑا سا غور فکر کیا
اور تھوڑا سا سوچا تو پھر اللہ سے دعا کیا، اللہ میری موت جمعہ کو نہ آئے، میری موت جمعہ کو نہ آئے۔ حضرت کے کوئی خادم یا شاگرد تھے، حضرت آپ نے دعا کی اور آپ کا یہ شوق اور ذوق اور آپ کی یہ الفت تھی، تمنا تھی میری موت جمعہ کو آئے، اور پھر آپ کہہ رہے کہ اللہ جمعہ کو موت مت دے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے عجیب بات فرمائی، کہا کہ میرا دل تو چاہتا ہے مجھے جمعہ کی موت آئے، لیکن میں نے سوچا اگر میری موت جمعہ کے دن آ جائے تو جمعہ کے دن چونکہ مسلمانوں کی نماز کی تیاری کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کی نمازوں کے لیے آنے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر میری موت جمعہ کو ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو میری موت کی وجہ سے ان کے جمعہ کے تیاری میں خلل ہو اور ان کو تکلیف ہو، اس وجہ سے میں نے جمعہ کی موت سے انکار کر دیا۔ سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کے؟ یہاں تک سوچے ہمارے اکابر نے، اور میں یہ نہیں سوچ رہا کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے کردار سے اور میرے کسی گفتگو سے اس پر زد پڑ رہی، اس کا دل ٹوٹ رہا، اس کے دل سے آنسو بہ رہے، اس کا کوئی خیال نہیں۔ اس لیے میرا عزیز و بزرگ دوست، آج سے میں مؤدبانہ درخواست کر رہا، اسلام صرف مسجد تک مت رکھو، ابھی ضرورت ہے اسلام کو عملاً دنیا میں پیش کرنے کی، چونکہ اس زمانے میں جتنا اسلام کو خراب کر کے پیش کیا گیا بصورت میڈیا، بصورت فلم، بصورت سیریل، بصورت اور غلط داستانوں کے، اتنا کسی زمانے میں غلط انداز میں پیش نہیں کیا گیا۔ آپ میڈیا، سوشل میڈیا سے واقف ہے، ساری بہت سی پکچریں، فلمیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے خلاف بن رہے ہیں، بہت سے سیریل ایسے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں، لہذا وہ جیسے ٹرین چلا رہے اسلام کو خراب پیش کرنے کا، میں آپ سے درخواست کر رہا آپ بھی اس کا ٹرین چلائیں، آپ بھی اس کی مشق کریں کہ ہم اسلام کو عملاً پیش کریں گے کہ اسلام ہے، نہ میرے عمل سے کسی کو تکلیف ہوگی، نہ میرے گھر کے کسی چیز سے تکلیف ہوگی، نہ میرے گاڑی سے تکلیف ہوگی، نہ میری عبادت سے تکلیف ہوگی، عبادت سے بھی تکلیف نہ ہو۔ ایک مسئلہ یاد آ گیا، کسی کے نمازی کے سامنے سے گزرنا بڑا گناہ ہے، نمازی کے سامنے سے گزرنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا اگر اس گناہ کا علم ہو جائے تو 40 سال تک وہاں رکا رہے لیکن گزرے نہ، اور گزرنے کی تفصیل بتایا تھا، کراس کرنا، گزر جانا یہ منع ہے، لیکن اگر کوئی کسی کے سامنے کھڑا بالکل کہ نماز پڑھ رہا مصلی اور میں یہاں ہوں اور یہاں سے سرک جاؤ تو اس کو گزرنا نہیں کہیں گے، کیا بولیں گے؟ سرکنا۔ گزرنا منع ہے، سرکنا منع نہیں ہے، گزرنا منع ہے، سرکنا منع نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ اچھی طرح؟ تو گزرنے کا بڑا گناہ ہے، لیکن فقہ نے ایک صورت لکھی ہے، ایک صوفی صاحب آئے اور بہت جلدی کی عبادت کی، مسجد میں کوئی نہیں، اب ان کو چاہیے تھا کہ رکعت نیت ایسی جگہ آ کر مانے جہاں پر کسی کے گزرنے کا کوئی سوال پیدا نہ ہوتا ہو، لیکن وہ آئے اور انہوں نے نماز کی نیت کیا مانی، وہ بیچ کی صف میں وہاں پر یا یہاں پر مان لی، سمجھے؟ ہوتا نا کیسا، کہیں بھی آ کر اللہ اکبر، نیت ایسی جگہ مان لی جہاں پر دوسروں کے گزرنے کا راستہ ہے، اور اس کو نیت باندھنے کے لیے دوسری جگہ تھی، وہ دیوار کے پاس آ سکتا تھا، عالم کے سامنے نیت باندھ سکتا تھا، لیکن کہاں بانا؟ بیچ میں بانا، جس سے گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اب شریعت کہے گی اس کے سامنے سے گزر جاؤ، اب گناہ گزرنے والے کو نہیں ہوگا، نماز پڑھنے والے کو، چونکہ اس سے مسلمانوں کی تکلیف کا خیال نہیں کیا، وہ چاہتا تھا نیت درمیان کے بجائے ادھر آ کر باندھ سکتا تھا، لیکن نیت کا بانا بیچ میں بانا، تو اتنا شریعت نے خیال کیا ہے نماز کا۔
اور کسی کو تکالیف سے بچانے کا۔ اس لیے میرا عزیز و بزرگو دوستو، آپ سے درخواست ہے، ہر شعبے میں اس بات کا تہیہ کرو، اس بات کا ارادہ کرو، میں اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، اپنے قول سے، کسی حرکت سے کسی بھی مسلمان کو اور کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ انشاءاللہ تو بولو ہاں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میں بھی کہتا ہوں، میری ذات سے کسی کو تکلیف، سب کے لیے حکم ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے نبی کی یہی تعلیمات ہیں جو وقت کی ضرورت ہے۔ یہ میری بات کا جو خلاصہ تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ ایک دوسری